पिछले दिनों स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी। इन्होंने पुराने गाने पर क्या पैरोडी बनाई कि सियासी गलियारों में तूफान सा आ गया है। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक बात यह है कि इंसान अपने ऊपर तंज मिजाह को हरगिज पसंद नहीं करता। बहुत ही आला ज़र्फ होता है वो जो अपने ऊपर किए जाने वाले तंज को कबूल करता है, और जब बात साहिब इख्तिदार और इख्तियार की हो तो वो किसी सूरत तंज मिजाह को पसंद नहीं करता। तारीख़ गवाह है कि जिस किसी ने साहिब इख्तिदार पर तंज कसा उसे उसका खुमियाजा भुगतना ही पड़ा। नाजरीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़ और मैं हूँ ज़ईमुद्दीन अहमद। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। कितनी अजीब बात है कि हिंदुत्ववादी खुल्लम खुल्ला बेझिझक आए दिन एक लक़ब से मुसलमानों को नवाजते रहते हैं। जब वही लक़ब अपने लीडर को दिया गया तो तिलमिला उठे। कुणाल कामरा ने इशारों और किनायों में जिस लक़ब से शिंदे को नवाजा है, उसी लक़ब से उद्धव ठाकरे ने उनको इससे पहले नवाजा था। तब तो वो खामोश रहे। उनकी इस खामोशी को क्या समझा जाए। दूसरी बात ये कि इत्तेफाक देखिए कि कुणाल कामरा के एपिसोड से चंद दिन कबल ही मोदी जी ने खानगी हैसियत में एक शख्स के पॉडकास्ट में तनकीद को जमहूरियत की असल रूह करार दे रहे थे, और जब इसकी अमली शक्ल सामने आई तो जमहूरियत को बेरूह तार तार कर दिया गया। यही अमली सबूत है भाजपा के कहने और करने में फ़र्क का। अपने साहब को गद्दार कहने पर शिवसेना शिंदे ग्रुप के लोगों ने उस स्टूडियो को तोड़ फोड़ कर दी जहां वो ये शो कर रहे थे। अगर ये मान भी लें कि कुणाल कामरा ने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तब भी जो शिवसेना ने किया, यानी शिंदे ग्रुप में जो कुछ भी किया, वो कानून के तहत तो नहीं था। क्या किसी की जायदाद को तोड़फोड़ देना या उन्हें मिसमार कर देना कानून के दायरे में आता है? क्या वो सही अमल था? और तुर्फ तमाशा ये है कि महाराष्ट्र में उन्हीं की सरकार है। अपनी ही सरकार में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी थी। ना सिर्फ खामोश तमाशाई बनी थी, बल्कि ऐसा लगता है कि उसको वो हवा भी दे रही थी। अगर यही अमल जो शिवसेना ने किया है मुसलमान करने लगे तो क्या उसको बर्दाश्त किया जाएगा? वो कि मुसलमान इस तरह की किसी भी गैर कानूनी हरकत को करने के कायल नहीं है। शिवसेना जो शिंदे ग्रुप है वो दर हकीकत गुंडागर्दी कर रहे थे। बड़ी बेशर्मी के साथ धमका रहे थे कि वो जहां भी इसे देखेंगे उसे नहीं छोड़ेंगे, उसे मुल्क में कहीं घूमने नहीं फिरने नहीं देंगे। जो हशर स्टूडियो का किया गया है वही हशर उसका किया जाएगा। इस तरह की धमकियां कुणाल कामरा को दी जा रही थी। हकीकत ये है कि भाजपा का अंदाज जमहूरियत इसी तरीके का होता है। यही भाजपा की असल तस्वीर है। आपको याद होगा कि 2014
کہ انتخابات میں مودی جی نے اس وقت کے وزیر اعظم منموہن سنگھ، نائب صدر جمہوریہ حامد انصاری اور آرمی چیف پر یہ الزام لگایا تھا کہ پڑوسی ملک کی مدد سے یہ لوگ مل کر مجھے قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا الزام ہے! کیا اس پر منموہن سنگھ اور کانگریس پارٹی کے ارکان نے بھاجپا کی آفسوں پر جا کر توڑ پھوڑ مچائی؟ کیا بھاجپا کی جائیدادوں کو نقصان پہنچایا؟ جو لفظ کنال کامرا نے استعمال کیا ہے وہ تو اس الزام کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آئے دن مسلمانوں کو غدار کہا جاتا ہے، کیا ان پر کیس درج ہو رہے ہیں؟ پھر یہ کیسی بے شرمی ہے کہ ایک شخص جس نے راست طور پر شنڈے کا نام بھی نہیں لیا، اس پر مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان لوگوں پر جو اس حکومت میں موجود ہیں، مرکزی وزارت میں شامل بھی ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کو غدار کہا اور ملک چھوڑنے کی بات کہی، ان پر مقدمہ درج کیا جائے گا؟ کیا ادھو ٹھاکرے جنہوں نے کنال کی بات کو 100% درست قرار دیا ہے، انہوں نے صاف الفاظ میں نام لے کر شنڈے کو غدار کہا ہے، کیا ان پر مقدمہ درج کیا جائے گا؟ کیا حکومت کے پاس اتنی ہمت ہے کہ ان پر مقدمہ درج کی غداری کا؟ اگر ان تمام پر جنہوں نے مسلمانوں کو غدار کہا ان پر مقدمہ درج نہیں کیا جا سکتا تو پھر کنال کامرا پر کیسے درج کیا جائے گا؟ قانون تو سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے۔ مزہ خیز بات یہ ہے کہ یہی وہ بھاجپا ہے، جب ایکناتھ شنڈے نے شیو سینا توڑی تو دیگر ریاستیں جہاں غیر بھاجپا حکومتیں تھیں وہاں جا جا کر کہہ رہی تھی کہ ان میں ایکناتھ شنڈے پیدا ہوگا۔ مثال کے طور پر ہماری ہی ریاست تلنگانہ میں BRS حکومت تھی تو بھاجپا یہ کہہ رہی تھی کہ BRS میں ایکناتھ شنڈے پیدا ہونے والا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ کیا شنڈے کو غداری کی مثال بنا کر کہا جا رہا تھا؟ تب تو ان کے عمل کو بڑا سراہا جا رہا تھا۔ دوسری بات، شنڈے گروپ کے غنڈوں نے جو توڑ پھوڑ کی ہے، کیا ان کے گھروں پر بھی بلڈوزر چلایا جائے گا؟ کیا ان کے گھروں کو مسمار کیا جائے گا؟ کیونکہ بھاجپا سرکار میں ایک نئی ریت چل پڑی ہے کہ جو کوئی غنڈہ گردی یا کسی توڑ پھوڑ میں پایا گیا تو اس کے پورے گھر کو بلڈوز کر دیا جا رہا ہے۔ ایک شخص کی غلطی کی سزا سارے گھر والوں کو دی جا رہی ہے۔ یہ ایک نئی ریت چل پڑی ہے۔ محض شک کی بنیاد پر مسلمانوں کو محض شک کی بنیاد پر ان کے گھر کو نیست و نابود کر دیا جا رہا ہے بلڈوزر کے ذریعے سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا شنڈے کے غنڈوں پر بھی اسی طریقے کا ان کے گھروں پر بھی بلڈوزر چلے گا، جنہوں نے اسٹوڈیو کو تباہ کر دیا اور کھلم کھلا دھمکیاں دے رہے ہیں کہ کنال کو جہاں پائیں گے وہاں اس کا وہی حشر کریں گے جو اسٹوڈیو کا ہوا ہے۔ کنال کامرا بات کر رہے ہاں ہاں بولو۔ جگدیش شرما بول رہا ہوں سوچنا ساکم، کیا بولے رہے تو نے صاحب کے بارے میں ویڈیو ڈالا ہے؟ دیکھا نا آپ نے ویڈیو؟ دیکھا ہے، ہوٹل کو جا کے دیکھ لے، ہم لوگ نے کیا حل کیا، ابھی تو جدھر ملے گا نا تیرا بھی وہی حال ہوگا۔ اب کیا ان کے گھروں کو بھی بلڈوزر چلایا جائے گا؟ جب قانون سب کے لیے یکساں ہے تو شنڈے کے غنڈے اس سے مستثنی کیسے رہ سکتے ہیں؟ ان پر بھی مقدمہ درج کیا جائے، ان کے گھروں کو بھی بلڈوز کیا جائے۔ کیا عجیب کیفیت ہے کہ سرکار میں موجود منسٹر کھلے عام دھمکیاں دے رہے ہیں۔ دیویندر فڈنویس معافی مانگنے کی بات کہہ رہے ہیں۔ کیوں معافی مانگے؟ آپ لوگ آپس میں بےہودہ قسم کی گالیاں دے سکتے ہیں، ایک دوسرے پر لعن طعن کر سکتے ہیں، لعنتیں بھیج سکتے ہیں، کوئی مزاح نگار طنز نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ لوگ آپس میں لعن طعن کر لیں، وہ کچھ نہیں، آپ کو 12 خون معاف ہے، لیکن آپ کی انہی بےہودگیوں پر کوئی نشتر چلائے گا تو آپ کو وہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ بھاجپا والوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ملک ان کی مرضی سے نہیں چلتا ہے، بلکہ رول آف لا سے ملک چلتا ہے۔ اگر ملک رول آف لا سے نہیں چلے گا تو یہ محفوظ بھی نہیں رہ سکتا۔ ہمارے ملک کا یہ قانون ہے اور اسی قانون کے تحت یہ ملک چلتا ہے۔ کسی دیویندر فڈنویس، کسی شنڈے، کسی موٹا بھائی کی مرضی سے یہ ملک نہیں چلے گا۔ اس قانون کی پاسداری کرنا سارے شہریوں کی ذمہ داری ہے۔ عدالتوں کو بھی چاہیے کہ وہ سوموٹو ایکشن لیں۔ ان کے سامنے قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور محض خاموش تماشائی بن کر نہیں رہ سکتی۔ عدالتوں کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ قانون مدون کرنے والے خود اپنی طاقت کے نشے میں قانون کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے یہ سب کچھ ہوتا ہوا آنکھیں بند کر کے دیکھ رہے ہیں، تو ملک میں بھلا امن کیسے قائم ہوگا؟ ناظرین، فی الحال اتنا ہی،
پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔